Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ba'akulu qawlan sababu adami iqamatil wali li ahli Hadramut tahwinum fi iqamatis salah kullama qama sultanun inqama kam qad syahadna fulan wa fulan wa adda jama'atan minhum li'annahu warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wasafa umara as-su' qalu lahu afalau nunabidhuhum ya Rasulullah qala la ma aqamu fikumus salah ma batatimul asya' jami'uha wal maqasid illa an manallahu alaina biwali adlin wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz la tukhsar lahu minan al-hadar had yahsur fadlallah fi man madha khazainuhu makanaha malana wa innama ta'arrud li nafahat ma'murun bih fil hadith inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha lianna dunya 'alamu asbab murtabitun dha bidha wal akhirah 'alamu qudra kun fakan au kama qala. Ba'agul gaulan, aku akan berucap satu ucapan dan ini jadikan satu fondasi, satu garis apa istilahnya, garis bawah ya, ingat terus ini. Sababu adami iqamatil wali li ahli Hadramut tahwinum fi iqamatis shalah. Sebab tidak tetapnya pemimpin pemerintahan di Hadramut adalah tahwinuhum fi iqamatis shalah, karena sebabnya adalah karena meringankannya mereka di dalam mendirikan sholat. Sehingga kullama qama sultan, setiap ada kepala pemerintahan jadi ingama, gampang turunnya, gampang zawalnya, gampang punahnya, jatuh. Sultan Indonesia ini jatuh, sultan ini jadi jatuh. Suka presiden Indonesia nih jatuh-jatuh dok kabeh. Ya. Kam syahadna, berapa kita menyaksikan fulan itu banyak ada di sana salatin. Wa adda jama'atan minhum, dihitung pada berapa orang itu. Kenapa? Li'annahu warad an Rasulillah, karena datang daripada Rasulullah riwayat hina wasafa umara usu, ketika beliau mensifatkan pemimpin-pemimpin yang jahat, qalu lahu, maka para sahabat berkata kepada Nabi, afalan nunabituhum ya Rasulullah, apakah kami tentang ya Rasulullah? Pemimpin yang jahat tadi itu apakah kita tentang, kita perangi, kita? Maka Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Ma agamus shalah, semenjak mereka menegakkan sholat. Kita ini haram hukumnya kalau membuat kudeta atau misalnya menggulingkan pemerintah, tidak boleh. Semenjak pemerintahan tadi itu menegakkan sholat, memerintahkan rakyatnya sholat, tidak mencegah sholat, kita masih toleran gitu loh. Kita masih toleran. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar tetap, tapi bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk memerangi begitu. Ma'aqamus sholat. Lah kalau jatuh kenapa? Telitin. Berarti dia tidak perhatian dengan sholat. Loh, pejabatnya, bawaannya tidak disuruh sholat kok. Di kantor enak tidak bosoh. Tidak sholat dibiarkan, jatuh sebentar lagi. Berarti kalau kepingin pemerintahannya tadi itu langgeng, sholatnya diperhatikan rakyatnya itu. Suruh mereka sholat, polisi-polisi. Kalau ente kepingin tidak jadi jenderal yang nanti masuk penjara, yang nanti namanya jelek, maka sholat anak buah kamu itu perhatikan. Insyaallah kamu akan menjadi jenderal yang langgeng. Menteri, gubernur juga begitu. Sholat. Suruh sholat mereka. Kenapa kita diperintah, kita dilarang untuk menentang kepala pemerintahan yang menegakkan sholat? La ma'agamus sholat. Baik.
Nah, teruskan dulu. Ma batatimul asya' jami'uha wal magasid illa in manallahu alaina biwali adlin. Tidak akan menjadi sempurna segala sesuatu dan tujuan kita kecuali kalau Allah menganugerahkan kepada kita dengan kepala pemerintahan yang adil. Dakwahnya dai, programnya kiai tidak akan bisa sukses kecuali walinya, kepala pemerintahnya adil. Harus ada dukungan daripada mereka. Tanpa mereka nggak bisa. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu bukan berarti berat bagi Allah untuk bisa menjadikan kepala pemerintahan itu adil. Tapi memang kebanyakan kepala pemerintahan tidak adil. Karena itu kalau adil, karomai gede. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Adil. Lah setelahnya itu bingung oleh Khalifatul Adil ini. Nunggu Imam Mahdi nanti. Nah, saiki ambisius semuanya mereka. Orang-orang yang ambisi. Ini akan kita bahas. La tusar lahu minan. Tidak ada dibatasi milik Allah daripada anugerah-anugerah. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang pesimis atau putus asa. Tetap kamu minta kepada Allah wali adlin. Karena itu setiap doa nas'aluk waliyugim al-adla kay nastaqim ala hudakal qawim wala nuti'ul la'in. Enggak boleh kita putus asa. Wa ma'al Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Al-hadar yahsur fadlallah fi man madha. Ini. Hati lo ya, jangan sampai ada orang membatasi kemurahannya Allah hanya untuk orang-orang yang sudah berlalu. Yo biyen niku saiki tak kira ndak oleh. Al-hadar. Tetap kamu harus berharap dari Allah. Ya, gara-gara kamu tadi itu meyakini begitu, akhirnya nggak dimunculkan oleh Allah wali adil. Tetap insya Allah akan Allah munculkan pemimpin yang adil nantinya. Harus berharap kepada Allah. Tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Al-hadar, hati-hati bahwa Allah itu hanya memberikan kepada orang yang dahulu saja. Khazainuh makanaha malana. Gudang anugerah Allah itu tetap seperti dulu, tidak kurang, tetap penuh. Jangan dianggap wis entek wis, berarti tidak ada bantuan lagi dari Allah. Terus kenapa kok sampai terjadi begini? Kok sulit? Wa innama ta'arrud lin nafahat ma'murun bih. Hanya saja memang kita berharap anugerah Allah itu diperintah. Itu ibadah. Itu ibadah. Sama misalnya banyak kecelakaan, kamu itu dikasih kesempatan, minta kamu tadi itu selamat dari Allah. Lah ini ibadah. Pemimpin ini banyak yang tidak adil, minta ya Allah anugerahkan kepada kami pemimpin yang adil. Itu ibadah. Ta'arud lin nafahat itu adalah ibadah diperintahkan oleh Allah. Fil hadis, dalam hadis Rasulullah bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Di hari-hari kamu itu, di masa hidupnya kamu pasti ada anugerah Allah. Kalau berarti ndak belas itu. Pasti. Di situ kamu ambil kesempatan. Karena itu setiap saatnya ojo lali, minta. Penting loh minta wali yugim itu. Wali adil itu. Penting itu. Karena itu setiap habis sholat kamu minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan kepala pemerintahan Pasuruan ini orang yang soleh ya Allah. Itu ojo laknat toh mal'un rijal dolim, ngerasanya minta sama Allah, ya Allah barangkali yang sudah ada tadi itu tobat, barangkali Allah ganti yang lebih baik, barangkali terus demikian. Tetap kamu harus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilupakan oleh umat Islam. Umat Islam hanya menjelek-jelekkan tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Baik. Kenapa? Li'anna dunya alam asbab.
Karena dunia ini alam untuk sabab. Murtabitun bida. Pasti ada ikatan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Wal akhirah alam gudroh. Kalau akhirat alam pasti mampu. Nggak ada sabab. Kun fakan. Cukup dengan kun akan terjadi. Paham ini? Karena itu inti jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, berusaha bagaimana caranya mendapatkan wali adil. Bukan untuk menggulingkan ya. Gimana caranya dinasihati kah, diceramai kah, dikasih surat kah, gimana? Yang penting dia bisa sadar sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alam asbab. Lain kalau akhirat ada sebab. Inti sekarang makan nasi, nggak bisa langsung makan nasi. Harus nandur dulu. Harus bajak sawah dulu, harus nandur dulu, harus panen dulu, harus diseleb dulu, harus dimasak dulu, baru bisa makan nasi. Alam asbab, langsung jadi nasi tidak bisa. Kalau nanti ada di surga alam gudro, langsung inti kepingin tok jadi sego. Kalau inti kepingin sate, ya harus mioro kambing dimi, harus menyembelih dulu, harus nguliti dulu, harus ngambil dagingnya dulu, harus dimasuk ke sujen dulu, harus dibakar dulu, jadi sate. Kalau di akhirat enggak, kepingin sate, kambingnya langsung jadi sate. Kun fakana. Nanti kalau cari fulus, wah harus ribut dulu. Nah, harus itu dulu. Tapi kalau di akhirat dah pakai ida, milik kamu semuanya. Anak kepingin istana PN. Anak kepingin kebun PN kabeh wis. Emasnya geletakan ada di mana-mana, anak kepingin masih PN. Tidak berharga itu semuanya, kata kayak opo, semuanya dapat. Di dunia ini alam asbab. Nah, di sini perlu dicamkan baik-baik bagaimana kedudukan daripada wali tadi itu harus sesuai dengan harapan rakyat. Rakyat itu akan bisa jadi harapan pemimpin kalau sholatnya diperhatikan. Dengarkan baik-baik. Karena itu ojo mioro preman, wahai kepala pemerintahan. Wong-wong iku buat orang yang ahli sholat, insya Allah kamu aman. Insya Allah kamu tidak akan menjadi orang yang dijatuhkan. Insya Allah langgeng dan kamu menjadi kepala pemerintahan yang dibanggakan nanti dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحادث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا
واشهد من براك مولك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون الله الله الأول وكيف قول ذي الحماد يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قدم انت على بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنام السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل لربك والذي عليك في
بفرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير. ما ريح الصابة مالت بالغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا. وقرابات مع القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن الله علي بن عبد الخالق السيد العظم البقيه المقدم محمد بن علي من ساداتنا النبي علوي البلغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسورة وفري أبو بكر سكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملاء عبد الله العدرس الأكبر وابن أبو بكر العدني وإخوانه وسورهم وفرعهم ثم عمر المحضار علبي عبد الرحمن أحمد بن عاصم إبراهيم فخر بن شوف بكر بن سالم أخي عقل بن سالم عبد الرحمن وسورهم وفرعهم عبد الرحمن محمد مولى عرش يوسف بن عابد الحسني وابن عمار أحمد محمد الحبشي وصاحب شعيب يوذ ما يرقب رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني بالحسن الشاذلي وبمدين المغربي والأئمة المجتهدين ومفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل الطاعة أجمعين. ثم إلى روح الشيخ سعد العمولي الشيخ مربوط محروم الشيخ سعد السويني
ثم إلى روحي قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خليل بن عبد الله باراس قطب إشهاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد حبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم حبيب أحمد بن عمر بن صميد ثم إلى الإمام النووي زين الدين الباري باري ثم إلى الإمام السيوطي ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي بن حسن بن إخوان الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن محمد الزقاب ثم كافة الأولياء أصلا من حالة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح أولياء تسعة وأولياء البلدة خاصة خصوصا أن الحبيب جعفر بن شرف سيد الولد وسلم وفريمة ومن حضر في هذه المجلس سابقا ولا حقا من شهر بنية من شرب أمنية بشكل التوحيد من شكل التوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض مغربها ثم أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وارزقنا وإياكم محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم والمتابعة له ظاهرا وباطنا ويكتبنا وإياكم من المحبين له والمحبوبين عنده وأن الله يحيينا على محبته ويميتنا على محبته ويحشرنا يوم القيامة في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وارزقنا وإياكم علوم نافعة وقلوب واعية وأن الله يجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدة لنا لا شهد علينا طول عمرنا وعمرنا بطاعة الله وفقنا إياكم لمرضاته وجعلنا وإياكم عبادته وطاعته ويصلحنا ويصلح أولادنا يهدينا وإياهم ويحفظنا وإياهم جميع الشرور والفتن والمحن ما ظهر بطن وعلى هدين يكون صالحة وأمانه السلف وأمانه الآباء في ظهر الجالس نويناهم وقصدناهم وطلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.